جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ حضرت ایک شخص ہے وہ صرف فرض نماز پڑھاتا ہے، یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظ الناس، پھر لوگوں کو مسئلے بتاتا ہے، پانچے اوپر کرو اور تسبیحات دائیں ہاتھ سے پڑھو، نماز سے پہلے ہاتھ نہیں باندھو، فضول حرکتیں، ہاتھ کھلے چھوڑو، مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، ہر شخص کے اپنے وقت کے اپنے مسئلے۔ جیسے آپ کو ہم کہتے ہیں باہر نہ جاؤ، آگ بھڑک رہی ہے، باہر نہ جاؤ، قتل و غارت کی انگیٹھی سر چڑھی ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہے، کیا کریں؟ جو حالات ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ انہی حالات کے لیے ہم نے بڑے بڑے جو ہے نا سینکے کھائے کہ ہمارے طلباء اور درس قائم دائم رہے اور اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے۔ یہ جو گلیوں سے گزر کے آتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، حفاظتی ایجنسیوں کا فرض ہے کہ گلیوں کا خیال رکھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین آتی ہے، ہزاروں شرکا شریک ہوتے ہیں، مختلف گلیوں سے روڈوں سے گزرتے ہیں، یا حافظ یا ناصر یا معین۔ ہر شخص گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دفعہ یہ پڑھ لے اور 3 دفعہ اللہ خیر حافظہ اور ارحم الراحمین پڑھ لے، اور 3 دفعہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور 3 دفعہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین پڑھ لے۔ امید ہے کہ اخیر تک محفوظ اور امن سے رہو گے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء، ہر دن ہر رات ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ سورہ یاسین، ایک دفعہ سورہ تغابن، ایک دفعہ سورہ مزمل پڑھ کر اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ادارے کے لیے بھی، در و دیوار شہر اور ملک کے لیے، تمام مسلمانوں کے امن سے رہنے، حفاظت کی دعا فرمائیں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا برگ ہمارے جگر میں۔ اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ فرض نماز پڑھا لیتا ہے اور پھر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرتا ہے، مسئلے بتاتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے نفلی، رات بھر نوافل کے لیے قیام کرتا ہے۔ ایہما افضل، ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ آپ نے کہا الذی یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظ الناس، وہ شخص جو فرض نماز پڑھا کر لوگوں کو مسئلے مسائل بتاتا ہے، اس شخص سے یقوم اللیل ویصوم النہار، جو دن بھر روزہ رکھے رات بھر نفلے پڑھے، اتنا افضل ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میں تم میں سے ایک عام امتی سے بھی افضل۔ اندازہ لگایا؟ علماء دین کہتے ہیں، یہ روایت موطا مالک میں موجود ہے، مشکات کتاب العلم میں بھی آئی ہے، یہ اسی طرح آئی جس طرح میں بیان کر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہ فقہ کی فضیلت ہے، دوسروں کو آگاہ کرنا، دوسروں کو جلنے سے بچانا، جہل سے بچانا۔ یہ پر دیکھو میں نے شیخ سعدی کے اشعار لکھے، صاحب دلی و مدرسہ آمد ز خانقاہ، خانقاہ سے ایک آدمی یہاں آ گیا داخلے کے لیے، بشکست عہد صحبت اہل طریق را، تصوف والوں کو چھوڑ کر کے فقہ والوں کے پاس آیا، گفتم سے فرق عالم و عابد میں آنبود تا کر دی اختیار ازی فریق را۔ میں نے کہا کیا فرق تھا پیر صاحب میں اور ایک فقیہ اور مفتی صاحب میں، تو وہاں چھوڑ کر یہاں آ رہے ہو، گفتو گلی میں خویج بدر می برد زموج، اور نے کہا وہ تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہی جہد می کنت کے بغیرت غری کرا، اور یہ کوشش میں ہے کہ جہان ڈوبنے سے بچ جائے۔ ہمارے جو پڑوسی ہے خانقاہ والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ فقہ میں بھی شریک ہے، تفسیر میں بھی شریک ہے، اور تمام ادارے کے خدمات میں شریک ہے۔ ہمارے بزرگ حکیم محمد اختر صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے، اور ہمارے دوست مولانا محمد مظہر اور ان کے بیٹے ابراہیم، سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا بہترین پڑوس، عمدہ تعلقات، اور ابتدائی درسوں میں حکیم صاحب خود شریک رہے۔ تفصیلات کے لیے اس مہینے کا اعلیٰ سن پڑھ لو، گوہر و یاقوت میں نے پروئے اس میں واقعات میں حکیم صاحب کی وفات مفصل لکھی ہے، الحمدللہ۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تفصیل سے آپ غلط سمجھ لیں، اس لیے وضاحت ضروری ہے۔